رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ خود رکھے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کے رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے ہم جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کیے. پہلا حصہ رحمت اور دوسرا مغفرت اور تیسرا حصہ جو ہے جہنم کی آگ سے خلاصی. اور ایک ایسی رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں. وہ رات جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اس رات کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس رات کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا. اور تجھے کیا معلوم لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. یعنی جو انسان ایک رات عبادت کر لے گویا وہ 1000 مہینوں سے افضل عبادت کر لیا. محترم اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت ہی کرم ہے، بہت ہی احسان ہے، بہت ہی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اوپر جو احسان اور کرم کیے. محترم بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ پہلی امتیوں کو جو یہ شب قدر نہیں ملی تھی. یہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرنے لگے کہ اللہ کے پیارے حبیب، یہ پہلی امتیوں کی عمریں جو ہے بہت زیادہ ہوتی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی عمر تھی اور انہوں نے جو ہے اللہ کی عبادت خوب کیے. 300 سال جو ہے روتے رہے. اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہے 950 سال جو ہے تبلیغ کیے. اس کی عمر 950 سال جو ہے تبلیغ کیے اور ایک پل جھپکنے کے برابر جو ہے نافرمانی نہیں کیے. محترم بزرگ اور دوستو، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ 80 سال جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہے، ایک پل جھپکنے کے برابر جو ہے نافرمانی نہیں کیے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کی قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہے اتنی لمبی عمریں ہوئی اور انہوں نے بہت عبادت کیے. اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ شب قدر عطا کیے. اور شب قدر جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اے صحابہ، تم ایک رات جو ہے اگر عبادت کر لو گے تو یہ 1000 مہینوں سے افضل عبادت کر لیے. گویا وہ 83 سال سے جو ہے زیادہ افضل جو ہے زیادہ عبادت کر لیے. محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج ہم جو ہے دین اور اسلام سے بہت دور ہیں. آج ہم جو ہے دین اور جو ہے اسلام سے بہت ہٹ کر کے. محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دین کے اوپر قائم دائم رہے، دین کے اوپر جمے رہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے. اے ایمان والو، اسلام کی رسی جو ہے مضبوطی سے پکڑو، اسلام کی رسی جو ہے مضبوطی سے پکڑو اور پورے جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے. محترم بزرگ اور دوستو، شیطان جو ہے ہر انسان کو بہکانا چاہتا ہے، ہر انسان کو جو ہے نماز سے روکنا چاہتا ہے، ہر انسان کو دین سے جو ہے دور پھیرنا چاہتا ہے، ہر انسان کو جو ہے قرآن سے دور رکھنا چاہتا ہے، اسلام سے دور رکھنا چاہتا ہے. لیکن محترم بزرگ اور دوستو، جو اللہ کا نیک بندہ ہوا کرتا ہے، جو اللہ کا پیارا بندہ ہوا کرتا ہے، وہ شیطان بھی جو ہے اس سے پناہ مانگتا ہے. قرآن مقدس کے اندر اعلان ہے، ان الشیطان کان ضعیفا، یہ شیطان کا وسوسہ بہت کمزور ہوتا ہے. اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو، انسان جو ہے اسلام کی رسی مضبوطی سے پکڑ لے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے قرآن مقدس کے اندر ڈنکے کی چوٹ سے اعلان کرتے ہیں، ان الشیطان کان ضعیفا، یہ شیطان کا وسوسہ کمزور پڑ جائے گا اور انسان کا ایمان جو ہے آگے نکل جائے گا.
لیکن آج محترم اور دوست ہم شیطان کا دوست ہے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ اتنا پیارا مہینہ, اتنا بہترین مہینہ, اتنا افضل مہینہ, تمام مہینوں کے سردار. اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوئے, اس مہینے کے اندر توریت نازل ہوئی ہے, اس مہینے کے اندر زبور نازل ہوئی ہے, اس مہینے کے اندر انجیل نازل ہوئی ہے, اس مہینے کے اندر 104 کتابیں جو ہے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے. ساری کتابیں جو ہے یہ رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوئی ہے. محترم بزرگوں اور دوستو, یہ مہینہ جو ہے سرابا بابرکت والا مہینہ ہے. یہ مہینہ جو ہے بہت افضل مہینہ ہے. یہ مہینہ جو ہے بہت ہی اکرام والا مہینہ ہے, بہت ہی احترام والا مہینہ ہے, بہت ہی عزت والا مہینہ ہے. اس مہینے سے بڑھ کر کوئی مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں بنائے گا. محترم بزرگوں اور دوستو, لیکن آج ہمارے نوجوان جو ہے, آج ہمارے بزرگ جو ہے, آج ہمارے جو ہے نوجوان اس مہینے کے اندر بھی جو ہے غفلت کے اندر پڑے ہوئے. اس مہینے کے اندر بہت بھائی جو ہے نماز چھوڑ کے رکھے, اس مہینے کے اندر جو ہے تراویح چھوڑ کے رکھے, اس مہینے کے اندر جو ہے روزہ چھوڑ کے رکھے, اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ اللہ نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ ہماری عبادت جو ہے, ہماری تسبیح جو ہے یہ زمین کرتی ہے, آسمان کرتا ہے, چاند اور سورج کرتے ہیں, یہ ستارے کرتے ہیں, اور درخت کرتے ہیں, درخت کے پتے کرتے ہیں. اس کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ درخت کے پتے جو ہے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر شب قدر کی رات میں جو ہے یہ پتے جو ہے جھومنے لگتے ہیں اور آنسو نکلتے ہیں. یہ پہاڑ ہوتے ہیں اور جو ہے پہاڑ سے آنسو آتے ہیں, یہ پتھر سے آنسو آتے ہیں, اللہ کی قہر سے, اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے. محترم اور دوستو, لیکن آج انسان کا ایسا پتھر ہو چکا ہے. آج انسان جو ہے اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق, سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر اعلان کیا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو, ہر جیروں کو ایک نہ ایک دن موت کو چکنا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون, کہ تم کہاں بھاگو گے, تجھے لوٹ کر تو میرے پاس آنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ڈنڈے کی چوٹ سے اعلان کرتا ہے, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُ اللَّهِ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب تمہارا وقت پورا ہو جائے گا, جب تمہاری گھڑی پوری ہو جائے گی, جب تمہارا وقت پورا ہو جائے گا, تمہاری آخری سانس جو باقی رہیں گے, تو ایک سیکنڈ آگے سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے, اسی وقت تمہاری جو ہے روح نکال لی جائے گی. کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا ہے, کوئی افسر نہیں بچا سکتا ہے, کوئی کلنڈر نہیں بچا سکتا ہے, کوئی بادشاہ نہیں بچا سکتا ہے, کوئی ماں باپ نہیں بچا سکتے. سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, کہ اسی وقت جو ہے تمہاری روح کو نکال لی جائیں گے, اور ایک ایک قطرے کا حساب, ایک ایک ذرے کا حساب, ایک ایک بال کا حساب, ایک ایک خون کے قطرے کا حساب, ایک ایک سانس کا حساب, ایک ایک چلنے کا حساب, ایک ایک جو ہے میں جو چیزیں تجھے عنایت کیا, جو چیزیں جو ہے انعام میں دیے, اس کے سارے حساب کتاب لے جائے گا. تو محترم بزرگوں اور دوستو, ہر انسان کو سوچنا چاہیے, ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ جو ہے مسلمان کہلاتے ہیں, ہم جو ہے مسلمان کے فہرست کے اندر ہمارا نام ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستو, نام صرف رہنے سے نہیں ہے, بلکہ یہ کام کے اوپر عمل کرنا ہے, نماز بھی پڑھنا ہے, روزے بھی رکھنا ہے, حج بھی کرنا ہے, زکات بھی ادا کرنا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو, ایک مسئلہ اور ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے جو ہے اپنی زکات کو ادا کر لے. حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ جب زکات انسان ادا نہیں کرتے تو جو ہے کال پڑ جاتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کا قہر ہوتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ جو انسان صاحب نصاب ہوتا ہے, جو انسان اسلام کے اندر مالدار ہوتا ہے, وہ انسان جس کے اندر 7.5 تولہ چاندی اور 52.5 تولہ سونا ہوتا ہے, وہ اسلام کے اندر 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ جو ہے چاندی ہوتی ہے, تو اسلام کے اندر جو ہے وہ مالدار ہوتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو, اسلام کے اندر جو ہے مالدار ہوتا ہے, وہ صاحب نصاب ہوتا ہے. وہ انسان کو جو ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہے کہ وہ اسلام کے اندر مالدار ہے, اور وہ انسان جو ہے اپنی زکات کو ادا کر لے, اپنی زکات جو ہے ادا کر لیں. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زکات ادا نہیں کیا اور وہ مالدار ہے, جیسے ابھی بتائے گئے 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہے, اور پھر جو ہے وہ اسلام کے اندر مالدار ہے, اور پھر وہ زکات نہیں نکال رہے, تو ہم حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ اس کی نماز جو ہے لٹکی رہتی ہے, اس کے روزے جو ہے لٹکے رہتے ہیں, اور اس کی تراویح وغیرہ جو ہے وہ لٹکی رہتی ہے. یعنی
کوئی عبادت جتنی بھی عبادت کرتے وہ لٹکی بھی رہتی ہے جب تک وہ صدقہ اور فطرہ نہ دے دے. ہاں حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد بھی جو ہے صدقہ اور فطرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہو کہ عید الفطر سے پہلے جو ہے صدقہ اور فطرہ نکال دے. اور جب جو انسان نہیں نکال پائے کسی وجہ سے، کوئی پریشانی کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد جہاں تک ہو سکے جلدی سے جلدی جو ہے صدقہ اور فطرہ نکال دے، کیونکہ جب تک صدقہ اور فطرہ ہم نہیں نکالیں گے تب تک جو ہے ہماری نماز، روزہ، تراویح وغیرہ جو ہے قبول نہیں ہوں گے. محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے دو تہوار بتایا، ایک عید اور ایک بقرعید. اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں ہے. عبادت کرنے والی رات جو ہے شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اور جو ہے بہت تہوار ہے، لیکن وہ تہوار نہیں ہے بلکہ وہ کوئی عبادت کی رات ہوتی ہے یا اور مطلب کوئی پروگرام ہوتا ہے. لیکن تہوار جو ہے عید اور بقرعید ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، دونوں کے اندر، عید کے اندر اور بقرعید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ارشاد فرما دیے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے وہ غریبوں کے گھر کے اندر جو ہے صدقہ اور فطرہ پہنچنا چاہیے. جو انسان جو مالدار ہوتے اور صدقہ فطرہ نہیں پہنچتے، تو محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے عید حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ پہلی عید جو ہے غریبوں کی عید ہونی چاہیے. بہت ایسے گھر ہے کہ صبح کھاتے شام کو نہیں کھاتے، بہت ایسے گھر ہے کہ دن بھر چولہا نہیں جلتے، بہت ایسے گھر ہے کہ صبح سے جو ہے شام تک روتے رہتے، بہت ایسے انسان ہے کہ صبح نکلتے شام تک جو مانگتے پھرتے رہتے. اور محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ عیش و آرام سے اپنی زندگی گزار رہے. تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سب سے پہلے جو ہے غریبوں کی عید ہونی چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غریبوں سے خوب محبت کرتے تھے. اور حدیث پاک کے اندر آتے کہ غریب جو ہے پہلے جنت میں جائیں گے، غریب لوگ جو ہے پہلے جنت میں جائیں گے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غریبوں سے خوب محبت کیجیے. اگر گھر کے اندر جو ہے کوئی گوشت وغیرہ پکا ہے، اگر پڑوسی والے جو غریب ہے تو اس کو جو ہے کچھ دے دیا کیجیے. محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری گھڑی تھی، آخری جاگنے کے وقت جو ہے آخری گھڑی میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زبان سے کچھ بول رہے تھے لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کے اندر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی وہیں تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اپنا کان مبارک لگاتی ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. محترم بزرگوں کان لگا کے سنتی ہے کہ دیکھیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے. تو کیا فرما رہے تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز قائم کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا اور غریبوں کا خیال رکھنا، غریبوں کا خیال رکھنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ مبارک جو ہے حرکت کر رہے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ بول رہے ہیں لیکن آواز نہیں نکل رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہے، حضرت حسن حسین کے ابا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، تمام ولیوں کے سردار، اپنا کان مبارک لگاتے ہیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آہستہ آواز سے عرض کرتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز قائم کرتے رہنا. نماز ایک ایسی دولت ہے کہ نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، نماز کے بغیر جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا ہے، نماز کے بغیر جو ہے وہ انسان دین کے اندر نہیں رہ سکتا ہے، نماز کے بغیر جو ہے وہ انسان جو ہے مکمل دین کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، آہستہ آواز آ رہی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز قائم کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا اور جو ہے اپنی پڑوسیوں کو جو ہے خیال رکھنا. تو محترم بزرگوں اور دوستو، عید اور بقرعید جو ہے پہلے جو ہے غریبوں کے لیے، بقرعید جو ہے وہی پہلے غریبوں کے لیے اور عید جو ہے پہلے غریبوں کے لیے. تو محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بیان سننے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے، ہر انسان کو قبر میں جانا ہے اور ہر انسان کو جو ہے قبر میں جا کر کے اور جو ہے سوال اور جواب کرنا ہے، سوال کا جواب دینا ہے. من ربکم، تیرا رب کون ہے؟ ما دینکم، تیرا دین کیا ہے؟ من حاجم
یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال تھا؟ تو محترم بزرگوں اور دوستو، جو انسان نمازی ہوتا ہے، جو انسان جو ہے اللہ اللہ کرنے والا ہوتا ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ وہ اٹھیں گے اور عرض کریں گے ارے تھوڑی دیر جو ہے نیند آ گئی ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دیجیے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، وہ قبر کے اندر بھی جو ہے نماز کی فکر ہوتی ہے، وہ قبر کے اندر جو ہے اللہ اللہ کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ اے فرشتے اس سے سوال مت کرو، بلکہ اس کا سوال جو ہے اس کا سوال کا جواب میں دوں گا۔ جب اللہ تبارک تعالی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ اس کا سوال کا جواب میں دوں گا، تو اللہ تبارک تعالی عرض کریں گے کہ اے میرے نبی، اے میرے لاڈلے نبی، اے میرے راج دلارے نبی، آپ کو بولنے میں دیر ہو سکتی ہے، آپ کو بولنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کو جنت میں ڈالنے کے لیے دیر نہیں کروں گا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بھی حدیث کے اندر ہے، جب انسان کو پوچھے گا من ربکم، تیرا رب کون ہے، ما دینکم، تیرا دین کیا ہے، من حاج رجل، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال تھا۔ قرآن مقدس کے اندر 500 آیتیں جو ہے صرف نماز کے بارے میں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 60,000 مرتبہ جو ہے صرف نماز کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جو سوال کرتے ہیں وہ کیا فرمائیں گے کہ لا حاضری، مجھے افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے ہم اکڑ کے چلتے تھے، دنیا کے اندر جو ہے میں شراب پیتا تھا، دنیا کے اندر جو ہے جوا کھیلتے تھے، دنیا کے اندر جو ہے اکڑ کے چلتے تھے، سے چلتے تھے، گھمنڈ سے چلتے تھے، غرور سے چلتے تھے، مجھے معلوم نہیں ہے نماز کیا ہوتی ہے، زکات کیا ہوتی ہے، فطرہ کیا ہوتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انسان جو ہے کچھ گھبرائے گا اور جو ہے فرشتے جو ہے جھنجھوڑ کر کے اٹھائے گا، فرمائے گا یہ مطلب من ربکم، تیرا رب کون ہے، ما دینکم، تیرا دین کیا ہے، من حاج رجل، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر کے دائیں طرف وہاں پہ رہتے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ یہ میرا نہیں ہے اور میں اس کا نہیں ہوں، یہ جو ہے میری حدیث کو ٹھکرایا کرتا تھا، یہ میرے قرآن کو ٹھکرایا کرتا تھا، یہ نماز کو ٹھکرایا کرتا تھا، یہ مسجد کو جو ہے مسجد کے اندر اس کا قدم نہیں اٹھتا تھا، بلکہ جو ہے گناہوں کے اندر رہتا تھا۔ وہ تو کل کی گناہ دین، تمہارے ہاتھ سے پوچھا جائے گا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پیر سے پوچھے جائیں گے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، کہ تمہاری آنکھوں سے پوچھا جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں جو ہے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک یوم عید تحدث اخبارا، یہ زمینوں کے ٹکڑے اٹھ اٹھ کر گواہی دیں گے۔ الہ العالمین میرے اوپر شراب خوری کیا کرتا تھا، الہ العالمین میرے اوپر داس پتی بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا، الہ العالمین میرے اوپر اکڑ کے چلا کرتا تھا، الہ العالمین میرے اوپر جو ہے کبھی آپ کا سجدہ نہیں کیا، الہ العالمین یہ میرے اوپر جو ہے غلط کام کیا کرتا تھا، زنا خوری کیا کرتا تھا، بری نظر سے دیکھا کرتا تھا۔ یوم عید تحدث اخبارا، کہ زمینوں کے ٹکڑے اٹھ اٹھ کر گواہی دیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ سمجھدار انسان کے لیے ایک حدیث کافی ہوتی ہے، لیکن جو نہیں سمجھتا ہے اس کے بعد جو ہے حدیث کے دفتر کا دفتر کھول دیجئے، لیکن وہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کالا کر دیتا ہے، اور ایسے کالا کرتا ہے، ایسے کالا کرتا ہے کہ پورے اس کا جسم جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ انسان توبہ نہیں کرتا ہے، جب تک وہ انسان جو ہے اللہ کے رسول کہ آگے جو ہے روتا نہیں ہے، گڑگڑاتا نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تب تک وہ انسان جو ہے سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ دین جو ہے بہت قیمتی ہے، یہ دین جو ہے بہت ہی بہترین ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے عنایت کی پوری دنیا کے اندر جو محترم بزرگوں اور دوستو یہ دین کے اوپر قائم ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہے قرآن کو مانتے ہیں، پوری دنیا کے اندر جو ہے اسلام کو مانتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہیں، پوری دنیا کے اندر جو ہے محترم بزرگوں اور دوستو واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ جو اللہ کی اطاعت کیا انہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کیا، اور جو رسول اللہ کی اطاعت کیا انہوں نے اللہ کی اطاعت کیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے عمل کیجئے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اوپر عمل کیجئے۔ تو محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ عید اور بقرعید پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، اور آخری جمعہ یہ پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے پابندی کر لیجئے، 5 وقت کی نماز جو ہے اس کی حفاظت کیجئے۔ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گھر کا مالک میں خود ہوں، اس کا گھر کا مالک میں خود ہوں۔ اور جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے جنت کی فہرست میں جو ہے وہ کھڑے رہیں گے، اور میں اس کی انگلی پکڑ کر کے
کے جنت میں لے چلا ہوا. لیکن جو نماز نہیں پڑھتے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے قرآن کے اندر حدیث کے اندر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے بارے میں تاکید کیے. نماز کے بارے میں جو ہے ہمیشہ جو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تاکید کیے قرآن کے اندر. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تاکید کی حدیث کے اندر نماز بہت بڑی دولت ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز شیطان کے منہ کالا کرتا ہے. نماز جو ہے بہت بڑی عبادت ہے. نماز کتابوں کے اندر آتے کہ نماز جو ہے ایسی دولت ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سب سے زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتے کہ ساری چیزوں کو ایک طرف کر دے, ساری چیزوں کو ایک طرف کر دے, اور جو انسان ایک سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا نیک بندہ جو ہوتا ہے اس کو ایک سجدہ اچھا لگتا ہے. ایک سجدہ جو ہے ساری دنیا سے ایک سجدہ اچھا ہوتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو ہے اللہ کے رسول کے دین کے اوپر جو ہے عمل کرے. محترم بزرگوں اور دوستو انسان جو ہے انسان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے. حدیث پاک اندر آتے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ جب وہ انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا تو قبر سے جو ہے ایسی خوشبو آتی ہے, ایسی خوشبو آتی ہے کہ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین کہ یہ قبر کے اندر ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے آپ کی جنت کے اندر خوشبو آتی ہے, جیسے آپ کی جنت کے اندر خوشبو آتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں, وہ دنیا کے اندر روزہ رکھتے تھے, وہ دنیا کے اندر جو ہے بھوکا پیاسا رہتا تھا, وہ دنیا کے اندر صبر کرتا تھا, اس کی منہ سے جو ہے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. محترم بزرگوں اور دوستو کتابوں کے اندر آتے یہ جو روزے دار ہوتے اور جو تراویح پڑھتے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ اس کا ایک ایسا مال بناتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ اس محل کے اندر جو ہے 60,000 دروازے ہوتے اور اس محل کے اندر جو ہے ایسا درخت لگاتے ہیں کہ 100 سال گھوڑا اگر تیز گھوڑا رفتار چلتا رہے پھر بھی جو ہے وہ چھاؤں کو پاس نہیں کر سکتے. تو محترم بزرگوں اور دوست روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ نماز فرشتوں کے ذریعے جو ہے جو حساب کتاب ہوگا اور جو ہے حج جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے حساب کتاب ہوتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اجزا بھی کہ روزہ میرے لیے اور روزے دار کے لیے میں ہوں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے صبر ہے اور صبر کا بدلہ جو ہے جنت ہے. اور محترم بزرگوں اور دوستو حدیث پاک میں آتے ہیں کہ روزے دار کے لیے جو ہے ایک اسپیشل جنت بنائی گئی ہے, ایک اسپیشل دروازہ بنا گیا ہے جس دروازے کا نام جو ہے باب الریان ہے. وہ دروازہ زمین آسمان سے کہیں زیادہ اور لمبا چوڑا ہے. اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار گزریں گے. محترم بزرگوں اور دوستو جو بھائی جو ہے روزہ رکھتے وہ ٹھیک ہے, لیکن جو روزہ نہیں رکھتے آئندہ رمضان کوشش کیجیے کہ روزہ رکھیں گے. روزے کی بہت فضیلت ہے, یہ اسلام کا رکن میں سے ایک رکن روزہ ہے. محترم بزرگوں اور دوستو روزہ فرض ہے. اگر ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ پوری زندگی جو روزہ رکھتے رہے پھر بھی ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح نماز ہے, ایک فرض نماز اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے, اگر ساری عمر جو ہے وہ ایک نماز قضا پڑھتے رہے پھر بھی ایک نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو نماز روزہ کا دھیان رکھیے, نماز روزہ ضرور پڑھیے. ہمیں اور آپ کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کی چلنے کی توفیق ہو. ہمیں اور آپ کو جو ہے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آگے سب نیت اس طرح کی نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ماں جائے 6 تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنے کے بعد میں 1 مرتبہ نیت مانگ لیجیے جیسے نماز مانگ لیجیے اور پھر ثنا پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ و تبارک اسمک و تعالی جدہ. پھر
ولا الہ غیرہ یہاں تک پڑھ کے پھر خاموش ہو جائے، مقتدی کو جو ہے خاموش رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے امام صاحب جو ہے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، پھر چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، پھر چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے پھر چھوڑیں گے نہیں، بلکہ امام صاحب باندھ لیں گے، مقتدی کو بھی چاہیے کہ باندھ لیں۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے پھر کوئی سورت پڑھیں گے، سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ 7 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد رکوع سے اٹھیں گے، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، مقتدی کو کہنا ہے۔ پھر سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 2 سجدہ کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے امام تو پھر جو ہے سب سے پہلے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر جو ہے ایک کوئی سورت ملائیں گے، اس میں یہ سورت ملانے کے بعد جو ہے پھر 3 مرتبہ ہاتھ جو ہے کانوں کو اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تینوں مرتبہ جو ہے چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ جو ہے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں جائیں گے، چوتھی مرتبہ ہاتھ نہ اٹھائیں بلکہ سیدھے رکوع میں جائیں، اور رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اور پھر سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، اسی طرح 2 رکعت نماز پوری کیجیے۔ اب کرسی دینا ہے، کرسی دینا kursi dia nak. Asyik. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان العارفين بسلام الهداية والفرقان وصان صدور الصائمين بنور المغفرة والإيمان وأكرم عباد المؤمنين بصيام شهر رمضان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من فتح له أبواب الرحمة والرضوان وبعدهم دخول باب من أبواب الجنان كما أخبرنا نبي آخر الزمان إن في الجنة باب يقال له ريان لا يدخله إلا سائمون شهر رمضان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أشرف ليلة من ليالي شهر رمضان وجعل قيامها خيرا من قيام ألف شهر بالعدل والإحسان وأرسل فيه الملائكة لتبليغ سلامه على كافة أهل الحق والإيقان وغفر لهم جميع الكبرياء والنسيان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم الصلاة والسلام على خير سائر الله القوسين والنام رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين سفي الأمم في الدارين خاتم النبيين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين خصوصا عليهم إمام سيد أهل الإرفان خليفة رسول الله في كل مكان أمير المؤمنين أبي بكر الصديق الصادق الشفيع رضي الله تعالى عنه وعلى الإمام القاضي الكفرة وعلى الطغيان أمير المؤمنين عمر الفاروق الموعد بإحسان رضي الله تعالى عنه وعلى إمام حبيب الله المنان ناصر أهل الإيمان جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أشهر الشجاعان مطعم المساكين والجيران أمير المؤمنين علي مرتجى المستعان كرم الله تعالى وجهه والإمامين الفاضل الكاملين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمي شريفين مكرمين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم شريف جعل الله تعالى عيد المؤمنين ورجاء الطالبين أحسنوا على اليتامى والفقراء والمساكين كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أدوا صدقاتكم عن كل صغير وكبير نصف ساع من برد أو ساء من تمر أو سعير واعلموا أن صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم النساء خالعا حبائه الأسياد أسلكي لنفسي ولتفني الصغير والجارية مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طول الصيام من اللهو والرفث والطغيان للمساكين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم جان لو اے مومنو یہ دن ہے عید الفطر کا چاہیے اس روز کا صدقہ تمہیں کرنا ادا لطف سے
پاس جس مومن کے ہو مال نصاب اس پہ واجب ہے کہ صدقہ آج کے دن دے سکا 52 تولہ چاندی سونا تولہ 7.5 آج جس کے ہو وہ ہے اہل نصاب اہل زکات کیونکہ اولاد صغیرہ میں ہو دفتر یا افسر ہو کنیز یا غلام خدمتی ہو بشر اس پہ واجب ہے کہ ان سب کی طرف سے صدقہ دے کچھ نہ سستی تصاہل صدقہ دینے میں کرے یہ وہ ایک کی طرف سے چاہیے ہے جس کے ہو 2 سیر کے کرتے عالم اطلاع جو ہو یا ستو ہو دینا چاہیے 4 سیر کشمش اور قرمہ بھی ہو کتنا ہے اے مردی ملے جانتے ہو کون سا ہے شیر کس کی ہے سند شاہجہاں کے وقت ننج تھا جس کی ہے یہ سند شیر وہ 40 پیسے بھر کا تھا کانٹے کی طور پیسہ وہ 21 ماشا بھر کا تھا کانٹے کی طور شیر سے تولا بریلی کے جو اس کو شیر کو تھا ذرا ایک چھٹان اور 1.5 سیر اے دوستو ہے طریقے سنت محبوب رب بے نیاز پہلے صدقہ فطرہ دے اور پڑھے پیچھے نماز ہے اگرچہ یہ بھی جائز صدقہ دے بعد صلاۃ لیک ہے اس طرح ارشاد رسول کائنات روزے جب اس ماہ کے رکھ چکتے ہیں سب خاص و عام اور نماز اس ماہ کی پڑھ چکتے ہیں جس دم تمام جب طلب دیتے نہیں ہے صدقہ و عید الفطر کا سب نماز اور روزے ان کی رہتی ہے زیرو سما ہے یہ لازم مومنوں کو صدقہ دے قبل نماز تا نماز اور روزہ ہو مقبول رب بے نیاز اور نماز عید ان شخص پر ہے واجب ہوئی جن کے